السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی کچھ دن پہلے لاہور میں ایک ایسی واردات ہوئی ہے کہ جس کا جو ہے نا جٹ سے جو ہے نا فٹ سے آپ کہہ لیں کہ جو ملزم کہہ لیں مجرم کہہ لیں وہ پکڑے بھی گئے ہیں۔ تو اتنا جو کوئک قسم کا جو ہوتا ہے نا کہ انصاف تو خیر ابھی نہیں ملا، لیکن مجرموں تک فوری طور پہ پہنچ جانا اور ان کو فوری طور پہ گرفتار کر لینا، اتنی کوئک سروس جو ہے نا ہم نے کبھی کسی اور کیس میں نہیں دیکھی۔ تو چلو جی، جو جہاں پہ کریڈٹ بنتا ہے وہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ تو وہ جو ہے نا ایک دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ ملزم جو ہے نا وہ گرفتار ہوئے۔ وہ ہوا کچھ ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون ہے، 29 سال ان کی عمر ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ڈیلیوری بوائے سے، وہ ان کے مطابق، پولیس کے مطابق بھی اور ان کے مطابق بھی، کہ وہ آن لائن کچھ نہ کچھ وہ آن لائن شاپنگ کرتی رہتی تھی۔ تو وہ ہر ایریے کا وہ جو پارسل لے کے آتے ہیں لڑکے، ڈیلیوری بوائے ہوتے ہیں، وہ تقریباً روٹس ان کے سلیکٹڈ ہوتے ہیں کہ کون کس روٹ پہ جائے گا۔ تو وہ زیادہ آن لائن شاپنگ کرتی تھی۔ تو وہ ایک ہی لڑکا جو ہے وہ انہی کے ایریے میں جو آتا تھا۔ یہ اب میں ساری پوائنٹ آف ویو آپ کو جو خاتون کے اور جو پولیس کا جو ایک بیان آیا ان کے مطابق بتا رہی ہوں کہ اس کے مطابق وہ لڑکا جی اس کے لڑکی کو پسند کرنا شروع ہو گیا، اس نے لڑکی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی نے نمبر بدلے، کچھ اس کے نمبر بلاک کیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نمبر بدل کے اس کو میسیج کرتا رہا، کالز کرتا رہا، ویڈیو کالز کرتا رہا، اس کو تھریٹ کرتا رہا، فحش زبان استعمال کرتا رہا، اور اس کو واٹس ایپ کے مختلف گروپس میں جو ہے نا اس کے نمبر کو، کیونکہ نمبر اس کا ظاہر ہے وہ آن لائن وہ شاپنگ کرتی تھی، تو وہ ان کے پاس جو ہے اس کے پاس نمبر جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو بات پھر یہیں تک جو ہے وہ نہیں رکی، یہ سلسلہ تقریباً کافی مہینے چلتا رہا ہے۔ اس کے بعد جو خاتون کے مطابق، اور کہ وہ ایک دن گھر پہ کوئی نہیں تھا، 3 بچوں کی والدہ ہیں، ان کے سسر جو ہیں بچی کو لے کے تو اسکول گئے تھے یا ٹیوشن جہاں پہ بھی گئے ہوئے تھے۔ تو وہ لڑکا آتا ہے، ان کو نیچے فون پہ بلاتا ہے کہ جی آپ کا پارسل آیا ہے، اتنے پیسے لے کے نیچے آ جائیں۔ وہ جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ خنجر نما یا بلیڈ جو بھی کوئی تھا ان کے مطابق وہ اس پہ رکھ کے، تو ایک طرح سے اس کو تھریٹ کر کے اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بیڈ روم تک پہنچتا ہے۔ بعد میں خیر اس کے سسر بھی آ جاتے ہیں، بچی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ تو وہ پھر لڑکا جو ہے وہ فرار ہو جاتا ہے، جاتے ہوئے ان کے گھر سے کافی کچھ چیزیں جو ہیں وہ لے بھی جاتا ہے، ان کی کچھ زیورات تھے، پیسہ وغیرہ تھا، بقول ان کے کہ وہ سامنے ہی پڑا ہوا تھا، تو وہ لے کے فرار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جو پھر اس طرح کی کنڈیشنز میں ہوتا ہے کہ ان کے سسر اس کے میاں کو یہ ساری بات بتاتے ہیں، ظاہر ہے ان کے بیڈ روم میں ان کے ساتھ وہ لڑکا موجود تھا، تو ہمارے معاشرے میں اس کو کیسی بات سمجھا جائے گا۔ شوہر نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اس کو اس کی والدہ کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا، لیکن اس کا موبائل اپنے پاس رکھ لیا۔ اور ایک اور اہم چیز یہ ہے اس سلسلے میں کہ جو لڑکا جو تھا وہ جاتے ہوئے ان کے گھر سے تو کافی چیزیں لے کے فرار، جیولری اور پیسہ وغیرہ سامنے پڑا ہوا تھا، وہ لے کے فرار ہو گیا، لیکن وہ اپنا جو موبائل تھا وہ اس کا ادھر ہی چھوٹ گیا، گر گیا، یا ان لوگوں نے رکھ لیا، جو بھی ہوا جب ان کے سسر جو ہیں وہ اوپر آئے ہیں۔ تو یہ صورتحال بنی، لیکن اب وہ اس کو اپنی والدہ کی طرف لڑکی کو بھیج دیا، تو اس کا موبائل اس کے شوہر نے، اب آپ اسے کہہ لیں تحقیق کرنے کے لیے یا کیا کچھ چلتا رہا ہے، یا اس چیز کو سچ کو سامنے لانے کے لیے، یا واقعی میری بیوی کا میری اس ڈیلیوری بوائے سے کیا رشتہ ہے، اس سب کی کھوج کے لیے، اور اس فون سے جو ہے نا وہ اس نے میسیج وغیرہ اس کو کیے، اس کو دوسرے نمبروں سے بھی میسیج آتے۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ لڑکی کا جو ہسبینڈ تھا اس نے لڑکے کو گھر بلایا، اس کے مطابق وہ اس کو صرف ایک وہ سبق دینا چاہتا تھا کہ اس طرح کسی کے گھر میں ماؤں بیٹیوں کو اس طرح سے تھریٹ کرنا، یا اس طرح سے اس کی جاب ہے تو وہ کرنا، اس کو صرف وہ ایک مزہ چکھانا چاہتا تھا، تھریٹ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن خیر اس نے بلایا، اس نے اس کو اچھا خاصا مارا، اور اس چیز کی ویڈیو بھی بنائی اس کو، اور وہ اصل میں اس سے وہ ایک طرح سے وہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کر رہا تھا کہ اس کا اقبال جرم کروائے کہ وہ ڈکیتی کی نیت سے آیا، اور وہ یہ کام دوسری خواتین کے ساتھ بھی جو ہے وہ کر چکا ہے۔ اس کو مارا انہوں نے، اور اس کے بعد اس کے بیان کے مطابق ہی، اس کے ہسبینڈ کے بیان کے مطابق ہی، کہ جی میں نے ڈنڈوں سے مارا ہے اس کو، لیکن وہ اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی، تو وہیں پہ جو ہے نا وہ اس کی جو ہے ڈیلیوری بوائے کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی۔
تو اس کے بعد وہ کچھ گھبرا گیا، اس نے خیر جو بھی ہے کہ اس کی لاش کو لے کے کہیں ویران جگہ پہ گیا اور وہاں پہ وہ جی پیٹرول وغیرہ سے اس کی لاش کو جلا دیا تاکہ اس کی پہچان نہ ہو سکے۔ پولیس کے مطابق تقریباً 95% جو اس کی باڈی تھی نا، ڈیلیوری جو بوائے تھا، رئیس نام تھا اس کا، تو وہ 95% جو ہے نا وہ باڈی اس کی جل چکی تھی۔ وہ خیر پولیس کو 15 سے جو ہے وہ ان کو اطلاع جب ملتی ہے، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے رپورٹ کرائی، خیر وہ ہوتے ہیں آتے تحقیق کرتے ہوئے ہی اسی دن میں جب پہنچتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈیلیوری بوائے کا جو فون تھا وہ ان کے پاس تھا، تو وہ ہوتے ہوتے لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے خیر پولیس جو ہے وہاں تک پہنچتی ہے۔ خاتون کا جو خاوند ہے وہ اس چیز کا مان لیتا ہے، وہ جو کہتے ہیں اقبال جرم جو ہے وہ کر لیتا ہے کہ ہاں، اور میں نے غیرت کے نام پہ جو ہے اس کو قتل کیا، یہ میری بیوی کو تھریٹ کر رہا تھا، اس کو مینٹلی ہراس کر رہا تھا، اس کے علاوہ میری بچی کو جو ہے اس کی دھمکیاں دیتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے، کیا کرتی ہے، تو اس طرح کی جو ہے دھمکیاں دیتی تھی۔ اور خاص طور پہ جی وہ لاسٹ ٹائم جو آیا ہے، جو کہ پولیس کے مطابق اس نے خود اس کو وہاں پہ بلایا تھا مزہ چکھانے کے لیے، تو اس کا وہ واردات اس پہ ڈال رہے تھے کہ یہ چوری کی نیت سے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ دوست اس کے جو ہے نا وہ پھر بھاگ گئے جو تھے۔ تو یہ ساری جو ہے صورتحال ہوئی، پولیس بڑی تیزی سے انہوں نے کام کیا، وہ موبائل کی وجہ سے کہ کہاں یوز ہوا کیسے، تو وہ وہاں تک پہنچ گئے، اور پہلی وہ جیسے ہی وہ خاتون کا جو ہسبینڈ ہے وہ گرفتار ہوا ہے، تو وہ جو ہے نا اس نے اقبال جرم کر لیا کہ ہاں میں نے جو ہے نا یہ کیا، لیکن میں نے اس کو مارا تھا، میری مارنے کی انٹینشن نہیں تھی، لیکن صرف ڈرانا دھمکانا جو ہے وہ مقصود تھا۔ باقی آگے کیس چلے گا تو صورتحال کا بہتر زیادہ جو ہے وہ کلیئرلی پتہ چل سکے گا، لیکن اس ساری صورتحال میں جیسے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی چیز ہمارے معاشرے میں اسی طرح کی ہوتی رہتی ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں، عدم برداشت، کچھ ہماری اپنی بیوقوفیاں، ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈیلیوری بوائے جو تھا وہ تو ایک وہ کلپریٹ تھا، اس نے جو ہے غلطی کی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سچویشن پوری کیا ہے، یہ ایک سائیڈ کی جو ہے نا وہ سٹوری ہے، یا جتنی ابھی تک پولیس نے جو ہے وہ تحقیق کی ہے یہ وہ ہے۔ بہت سے سوال جو ہے وہ اٹھتے ہیں ذہن میں کہ آیا اس خاتون کو کافی مہینوں سے اگر وہ لڑکا تنگ کر رہا ہے، اگر وہ نمبر بدل کے بھی، جی ان کے بقول انہوں نے بہت سے نمبر جو ہیں وہ بلاک بھی کیے ہیں، اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے اس کی ویڈیو کال بھی اٹینڈ کی ہے، جس کے بعد ہی وہ ان کے گھر آیا اور اس کے بیڈ روم تک پہنچا، تو آیا ان کو نہیں پتہ چلا کہ وہ ایک ہی لڑکا ہے جو بار بار یہ کر رہا ہے، اور مسلسل انہی کے مطابق یہ کچھ مہینے سے یہ سین چل رہا تھا۔ تو وہ سب سے پہلے جو میرے حساب سے ان کی سب سے جو بڑی غلطی تھی، چھوٹی سی بیوقوفی کو اگر پہلے مرحلے پہ ہی روک لیا جائے نا تو اب یہ بہت ایک بڑا مدعا بن گیا۔ وہ خود خاتون جیل میں ہے، اس کا میاں جیل میں ہے، پولیس کے مطابق دونوں نے مل کے قتل کیا اور پھر لاش کو ٹھکانے لگایا، لیکن اس کے ہسبینڈ کا کہنا ہے کہ نہیں، میں نے جو ہے میری وجہ سے میں نے ڈنڈے وغیرہ مارے تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو سب سے پہلے آیا اس خاتون کی زندگی میں کوئی ایک ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکے، جس کو وہ بات بتا سکے کہ بھائی اگر کوئی بھی انسان کسی کو پریشان کر رہا ہے، کوئی ڈیلیوری بوائے ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ آیا اس کی زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکے، جس کو وہ مسئلے کا بتا سکے، اگر وہ ڈائریکٹ کوئی کمپلین نہیں بھی کرنا چاہتی تو وہ نہیں بتا سکتی۔ سب سے پہلے ایک طرف اس کا میاں ابھی تک اس پہ ٹرسٹ وہ کر رہا ہے، وہ سارا کچھ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی اس چیز میں انوالو نہیں تھی، اس کو پھنسایا گیا سارا کچھ، تو جو میاں اتنا وہ اس پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، تو آیا وہ اپنے میاں کو یہ چیز نہیں بتا سکتی تھی کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے مطابق اس نے 1-2 دفعہ اپنے ہسبینڈ سے کہا ہے کہ میرا موبائل نمبر جو ہے وہ چینج کر دیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں، اور اس نے اس کی وجہ نہیں بتائی ان کی، تو موبائل نمبر بھی جو ہے آپ وجہ بتاؤ ان کو، اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ پہلے مرحلے پہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا جاتا، تو غلطی وہیں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی۔ آپ کی والدہ ہیں، آپ کی خالہ ہیں اس لڑکی کی، جن سے ان کے بقول وہ بات وغیرہ کرتی رہتی تھی، اسی دوران میں کال آ گئی، تو آپ کوئی ایک، چلو باقی ساری کو ایک طرف رکھو، آپ کی والدہ ہیں، آپ ان سے بات کر سکتی ہو، وہ کوئی آپ کو بہتر جو ہے وہ مشورہ دے سکتی ہیں اس سلسلے میں۔ آپ اتنے عرصے تک لٹکاتی رہیں، نمبر بلاک کر دیے، یہ کیا وہ کیا، ایک دفعہ بات بھی کی اس سے،
نہ تو آپ آن لائن شاپنگ سے باز آئیں. بندہ اگر اب تھوڑی سی سچویشن کو، اس کی نوعیت کو سمجھا، بعض لوگ کہیں گے کہ کیوں جی ایسا کرنے سے کیوں وہ آن لائن شاپنگ اپنا کیوں انسان اپنے کام نہیں روکے. تو پھر پہلی والی صورتحال کہ کسی کو اعتماد میں لے، یا تو اس شخص کی ایک جینون جو ایک طریقہ کار ہے، یا تو ویسے کمپلین کرے، تو یا اپنے ہسبینڈ یا گھر کے کسی فرد کو اپنے اعتماد میں لے. تو غلطی وہیں سے شروع ہوتی ہے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی بقول اس کو ڈر لگ رہا تھا، یہ سارا کچھ تھا، تو پھر اس کا کوئی ختم کرتی سلسلہ کہ کچھ عرصے کے لیے اپنی آن لائن شاپنگ کی جو تھی اس کو روک دیتی. اگر اسے پتہ ہے اس ایریے میں وہی لڑکے نے آنا ہے بار بار، تو پھر اس چیز کو تھوڑا ختم کرتی. تھوڑا سا کوئی تو سٹیپ لینا تھا نا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ سوال ہیں جو مشکوک کرتے ہیں دونوں. اب مختلف طرف سے اب وہ لڑکا جو رئیس نامی لڑکا تھا ڈلیوری بوائے، اس کے بھی پیرنٹس کے بیان، اس کی بہنوں کے بیان، وہ سب آ رہے ہیں سامنے. ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا جو ہے وہ سلسلہ ظاہر ہے یہ چلے گا اس سلسلے میں. لیکن جو میرے حساب سے اب ایک چھوٹی سی بیوقوفی سے سٹارٹ ہونے والا جو واقعہ ہے نا، جو اگر شروع میں ہی میرے حساب سے روکا جا سکتا تھا، تو ایک خاتون کی بیوقوفی اس میں کہوں گی. جو ڈلیوری بوائے نے کیا وہ تو سراسر وہ تو غلط ہے. اگر تمہاری جاب ایسی ہے، تم ڈلیوری کر رہے ہو، تو ظاہر ہے کوئی خوشی سے سب کی ہوتی ہے بہتر جاب کرے. اگر ڈلیوری کر رہے ہو، اس کا مطلب تمہارے پاس کمانے کا کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو تم جو کام کر رہے ہو، جہاں سے تمہیں رزق مل رہا ہے، وہاں پہ اس طرح کی حرکت کرنا، نہ بھی کام کر رہے ہو تو اس طرح کی حرکت کرنا وہ کس طرح سے مناسب ہے. اس نے تو جو کیا وہ غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں وہ خاتون نے بھی بلنڈرز کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، کہ جس کے بعد اب صورتحال یہ ہے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت وہ میاں اور بیوی دونوں جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں. لڑکا جو ہے ڈلیوری جو بوائے تھا، رئیس نام تھا اس کا، وہ کسی کا جو جوان بیٹا ہے اس کو اس کی ڈیتھ ہو گئی، مار دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا. اور 3 بچے ہیں ان کا اب آگے کیا جو سلسلہ ہوگا، کیا مستقبل ہوگا. صرف آ جا کے وہی ایک چیز جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی مختلف حوالوں سے میں کہتی آئی ہوں کہ ہمارے معاشرے کا سب سے اہم جو مسئلہ ہے نا، وہ عدم برداشت ہے. ہم چیزوں کو پہلے اس نہج تک لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ پھر وہ اس کا یقیناً وہ پھٹیں گی اور کچھ سویئر قسم کا ہی جو ہے نا ریئیکشن آئے گا. اور مرنا مارنا ہمارے مقدر تو معاشرے میں نا یہ کوئی چیز ہی نہیں باقی رہی ہے. انسانی جان کی جو ہے نا وہ کوئی قیمت نہیں ہے. تو اسی لیے سمجھداری کا مظاہرہ جو ہے وہ اس میں اگر کیا ہوتا بر وقت، میرے حساب سے، یہ میری سوچ ہے، تو اس طرح کی سویئر قسم کے واقعات سے، صورتحال سے جو ہے بچا جا سکتا تھا. سزا دلوانی بھی ضروری تھی، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے قدم اٹھایا جا سکتا تھا. لیکن وہ کسی نے نہیں کیا، نہ اس خاتون نے، نہ اس کے ہسبینڈ نے. تو امید کرتی ہوں اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس صورتحال کا تھوڑا اندازہ ہوا ہوگا کہ کیا صورتحال ہوئی اس ساری سچویشن میں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.